جنہیں اللہ نے نعمت مال عطا فرما رکھی ہوتی، آپ ان کی رہنمائی فرماتے اور آپ ان کے لیے بھی بہترین اسوہ حسنہ بنتے، رہنمائی، حوصلہ افزائی، ترغیب، مال کی حقیقت، اس نعمت کا استعمال، اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خدمت میں جاتے اور بس اوقات بے تکلف ان کے باغ میں جا کر وہاں کچھ کھاتے پیتی بھی، خوشی کا اظہار بھی فرماتے۔ انس فرمانے لگے کہ جب ایک مرتبہ یہ قرآن کی آیت اتری، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بڑھیا نیکی کو نہیں پہنچ پاتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو، تو ابو طلحہ نے یہ بات سنی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ صاحب حیثیت تھے، اللہ نے بہت شاندار باغ ان کی ملکیت میں عطا فرما رکھا تھا اور اس کا پانی بہت میٹھا تھا اور اس کی کھجوریں اور اس کا پھل بہت بڑھیا تھا، گھنا بہت تھا، خوب اس باغ میں درخت تھے، کوئی پرندہ اندر چلا جاتا تو اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا، اتنا گھنا باغ۔ عام طور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سایہ دار درخت میں وہاں تشریف لے جاتے، آرام فرماتے، پانی پیتے۔ تو جب یہ آیت آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے سارے مال پہ نظر کی ہے تو مجھے تو اپنے مال میں سب سے بڑھیا مال یہی لگتا ہے، اور میں تو پوری نیکی لینا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو یوں اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں اللہ نے مال دیا تھا لیکن خوش نصیب تھے، صاحب بصیرت بھی تھے، دل کی آنکھیں بھی عطا فرما رکھی تھی، نعمت، اس مال کو نعمت کے طور پہ اور اللہ کے فضل کے طور پہ لیا کرتے تھے۔ مال بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخن بخن واہ 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 واہ، بڑا ہی بڑھیا ہی مال ہے، بڑھیا ہی مال ہے۔ آپ کے رشتہ دار ابو طلحہ کے بہت غریب تھے، بہت غریب تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو، یہ ان میں تقسیم کر دینا، یہ ان میں تقسیم کر دینا، اور اللہ رب العزت آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو ایک اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا، حضرت سعد بن وقاص صاحب حیثیت آدمی تھے، مال والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اعادت کے لیے تشریف لائے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں میری بیماری کی حالت، اور میں تو صاحب مال آدمی ہوں، مالی حالت بڑی اچھی ہے، اور میری تو ایک ہی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا تین تہائی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ بیماری کی حالت میں تھے، سارے مال میں سے 3 حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، اتنا نہیں، اتنا خرچ نہ کرو، ایسا کرو 1/3 صدقہ کر دو، 2/3 اپنے پاس رکھو، اور یہ بہتر ہے کہ تمہارے ورثاء جو پیچھے والے ہیں یہ بجائے مانگنے کے یہ خوشحال رہیں، تم بھی خوشحال رہو گے، 1/3 آگے بھیج دیا، پیچھے والوں کے لیے بھی چھوڑو گے، وہ بھی خوشحال رہیں گے، نیت اچھی رکھو گے، انشاءاللہ تمہیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو سارا مال
بیماری کی حالت میں سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، فرمایا نہیں، 1/3 خرچ کرو، باقی 2/3 وہ رسا کے لیے رکھو۔ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے پیچھے والوں کو خوشحال چھوڑو بنسبت اس کے کہ وہ محتاج بن کے رہیں، اور ان کے لیے اخراجات کے لیے، ضروریات کے لیے وسائل نہ ہوں۔ انشاءاللہ اس پر بھی تمہیں اللہ رب العزت اجر عطا فرما دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ انہیں یہ بھی حکم دیتے تھے کہ اپنے عطیات میں، اولاد میں برابری کرو۔ ایک شخص آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نعمان ابن بشیر، آ کر کہنے لگے یا رسول، نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ عمرہ بنت رواحہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا ایک بیٹا ہے اور میں اسے کچھ ہدیہ کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو اس پر گواہ بناؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ کہاں اور بھی ہے۔ کہا اسے کتنا ہدیہ کیا ہے؟ کہا اسے تو کچھ ہدیہ نہیں کیا۔ تو فرمایا پھر میں تو ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، پھر تو میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ جتنا اسے دے رہے ہو اتنا دوسرے کو بھی دو، برابری رکھو نا، اولاد کو دینے میں برابری رکھو۔ جس طرح اولاد پر حق ہے ماں باپ کا خیال رکھنا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا، تو ماں باپ پر بھی یہ حق ہے کہ اولاد کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے۔ ایک کو دے دینا اور ایک کو محروم کر دینا یا بلا وجہ کسی کے کمی پیشی کر دینا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ایسا نہ کرو، میں تو اس ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ بھی صاحب حیثیت کی رہنمائی فرمائی کہ اولاد کو دینے میں، عطیات دینے میں، ہدیہ دینے کے اندر برابری ہو۔ ہاں، جانے کے بعد تو ہے کہ وہ اللہ نے خود حصے تقسیم کر دیے، لیکن کوئی آدمی زندگی میں صحت کی حالت میں اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے تو پھر حد الامکان برابری کا معاملہ کرے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ انہیں ترغیب دیتے اور فرماتے کہ انسان کا حقیقی مال کون سا ہے؟ وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ تو سب فانی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مال وارثی احب الیہ من مالی، کون ایسا ہے جو اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبت رکھتا ہے بنسبت اپنے مال کے؟ کہ یا رسول اللہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، وارث کے مال سے تو اتنی محبت کوئی نہیں رکھتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر، فرمایا اپنا مال تو وہی ہے جو صحت کی حالت میں آگے بھیج دیا، صحت کی حالت میں جو آگے بھیج دیا وہ تو ہے تمہارا مال، اور باقی جو مال ہے وہ تو تمہارا نہیں ہے، وہ تو تمہارے ورثاء کا ہے۔ یعنی ساتھ یہ بھی فرمایا ورثاء کا بھی خیال رکھنا، جیسے پچھلی جگہ نصیحت فرمائی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب اللہ نے صحت دے رکھی ہے تو اس صحت کی حالت میں اپنے مال کو جتنا آگے بھیج سکتے ہو اتنا اچھا ہے۔ بخل بھی اچھا نہیں، اور ایسی سخاوت بھی پسندیدہ نہیں کہ پیچھے والوں کو محروم کر دو، اور ایسا بخل بھی اچھی نہیں کہ اپنے لیے کل کے لیے کچھ بھی نہ کرے۔ جہاں یہ جا رہا ہے حقیقی مال تو اس کا وہی ہے نا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ تو رہ جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا،
اور جو تم نے آگے بھیج دیا حقیقت میں وہ محفوظ ہو گیا۔ تو عقل مندی کیا ہے کہ اپنا بینک بیلنس بھی رکھے آخرت کے لحاظ سے، اور ورثاء کو بھی ان کے لیے بھی رکھے تاکہ وہ پیچھے محروم نہ رہیں اور وہ محتاج نہ رہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ بڑھیا مال وہی ہے جو آدمی آگے چھوڑ دیتا ہے، آگے جمع کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اتنا نہ اکٹھا کرو، اور کتنا اکٹھا کرو گے، اور اسی اکٹھے کی فکر میں کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو تم قبر میں پہنچ جاؤ، اور یہ تمہیں جمع کرنا تمہیں ایسا غافل نہ کر دے کہ جانے کے گھڑی کا تمہیں احساس ہی نہ ہو اور موت کی مٹی کو پہنچ جاؤ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، جمع ہی کرتے رہے اور ہوش تب آیا جب قبر کو پہنچ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کو جن کو اللہ نے مال دیا ہے انہیں ترغیب دی۔ ساتھی بھی فرمایا، ایک شخص آیا کعب ابن مالک، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا سارا مال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ آپ نے فرمایا امسک علیک بعض مالک فهو خیر، نہ سارا مال نہ، کچھ اپنے پاس رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحت کی حالت میں تھے، بیمار نہیں تھے، صحت کی حالت میں تھے، سارا مال دے رہے، فرمانا نہ، کچھ اپنے پاس رکھو، کچھ اللہ کے راستے میں کر دو۔ لیکن جب حضرت ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان کے توکل پر پورا اعتماد تھا اور ان کے بڑھیا ایمان پر آپ کو پورا اعتماد تھا اور ان کے صبر پر آپ کو پورا ایمان یقین تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو سارا ہی لے کے آیا ہوں، اللہ نے حضرت صدیق کا تو سارا ہی قبول کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحت کی حالت میں، بیماری کی حالت میں فرمایا نہیں سارا نہیں، آدھا بھی نہیں، تہائی۔ صحت کی حالت میں آدھا قبول کر لیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر ایسے ہیں جن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ہی قبول کر لیا، ان کے بڑھیا ایمان کی وجہ سے، اللہ پہ بھروسے کی وجہ سے اور اعلیٰ درجے کے صبر کی وجہ سے ان پر آپ کو اعتماد تھا، آپ نے سارا ہی قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے نا، وہ مال ان کے جسم سے نظر بھی آئے، یعنی ایسا نہ ہو لباس پہنا ہوا ہے پھٹا پرانا ہے، جیسے اس بیچارے کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جیسے یہ خود کوئی ضرورت مند ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحث الاغنیاء من اصحابی علی اظہار نعمت اللہ علیہم، اللہ کے نبی ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم پر اللہ کی نعمتیں نظر آنی چاہیے، تم پر اللہ کی نعمتیں نظر آنی چاہیے۔ جب اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے تو پھر کپڑے اپنی حیثیت سے پہنو۔ ریا بری چیز ہے، نام و نمود بری چیز ہے، تکبر بری چیز ہے، نمائش بری چیز ہے، لیکن اللہ کی نعمت کا استعمال اللہ کے شکر کے ساتھ یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کی نعمت کا استعمال اللہ کے شکر کے ساتھ یہ مطلوب ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ ریا، نام و نمود، نمائش بری چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ حضرت مالک ابن نضلہ فرمانے لگے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وعلی اطمار، میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اسے پیون لگی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا حل لک مال، تیرے پاس مال نہیں ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کہاں ہے بھائی وہ مال، نظر تو کہیں نہیں آ رہا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے تمہارے پاس مال؟ گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور جسے کہیں کہ بیل ہیں، بکریاں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ایسا کرو تم پر اللہ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اچھے کپڑے پہنا کرو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے تو تمہاری حالت سے اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔
اچھا کھانا برا نہیں، اچھا پہننا برا نہیں، اچھی رہائش بری نہیں، لیکن شکر کی کیفیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، انہیں استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی بھی تلقین فرمائی، اور ساتھ جب کوئی آدمی نیک کاموں پہ خرچ کرتا تو آپ اس کی بڑی حوصلہ افزائی فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے مختلف دروازے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جن نماز میں ان کا بڑا مقام ہوگا، تو اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا جس میں نمازی داخل ہوں گے، من اہل الصلاۃ، انہیں باب الصلاۃ، اس دروازے سے بلایا جائے گا جو باب الصلاۃ ہوگا۔ کچھ ہوں گے جو اہل جہاد ہوں گے، انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ کچھ اہل صیام ہوں گے، کثرت سے روزے رکھنے والے، انہیں باب الصیام سے بلایا جائے گا۔ اور کچھ ہوں گے اہل صدقہ، انہیں باب الصدقے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر فرمانے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، مجھے کس دروازے، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ بلا رہا ہوگا؟ کچھ ایسا ہوگا جس کو جنت کا ہر دروازہ بلا رہا ہوگا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرا خیال ہے وہ تم ہوگے، وہ تم ایسے ہو کہ تمہیں جنت کا ہر دروازہ بلا رہا ہوگا، اس لیے کہ تم نماز میں بہت بڑھیا، تم اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے میں بھی سب سے آگے، تم روزے رکھنے کے اندر بھی بہت آگے، تم صدقہ خیرات کے اندر بھی بہت آگے، تم ایک ایسے ہو تمہیں جنت کا ہر دروازہ بلائے گا کہ صدیق میرے ہاں سے گزر کے جائے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھئی آج کون ایسا ہے، پوچھا ساتھیوں سے، جو آج روزے میں، رمضان نہیں تھا، فرمایا کون ایسا ہے جس نے روزہ ہے؟ ابو بکر فرمانے لگے میرا ہے۔ اچھا تم میں سے کون ایسا ہے جو آج جنازے میں شریک ہوا ہو؟ تو ابو بکر فرمانے لگے یا رسول اللہ میں شریک ہوا ہوں۔ فرمایا کون ایسا ہے جس نے آج کسی ضرورت مند کو کھلایا ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں نے کھلایا۔ فرمایا تم میں سے کون ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عادت کی ہو؟ صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا ہو۔ حضور نے فرمایا جس میں یہ ساری خوبیاں ہوں یہ تو جنتی ہے نا۔ کیسی مبارک زندگیاں ہیں، نیکیوں کے حریص، نیکیوں کے حریص۔ تو اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ان کو اور ترغیب ہو اس انداز سے ان کے ساتھ آپ نے معاملہ فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مال کی اس نعمت پر شکر گزاری کے طریقے بتائے، رہنمائی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ مال دیا ہے، یہ تمہارے حق میں اللہ کا فضل بن جائے، یہ تمہارے حق میں اللہ کی نعمت بن جائے، یہ تمہارے حق میں اللہ کا قرب کا ذریعہ بن جائے، اور یہ تمہارے حق میں دنیا میں راحت اور سکون کا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ آپ نے اس انداز سے رہنمائی فرمائی، ورنہ میرے عزیزو اگر یہ رہنمائی نبی کی زندگی سے نہ لی جائے تو مال سے بڑی مصیبت کوئی نہیں اور مال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہے، ہر امت کا کوئی خاص فتنہ ہے جس میں وہ امت مبتلا ہوگی، اور فرمایا وہ فتنۃ امتی المال، میری امت کا جو خاص فتنہ ہے نا وہ مال ہے، مال ہے۔ کتنے ایسے ہیں اس مال سے ان کے دل خراب ہیں، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، کتنے ایسے ہیں اس مال کی وجہ سے وہ اللہ کے گھروں سے دور ہیں، دینداری سے دور ہیں، کتنے ایسے ہیں جس مال کی وجہ سے سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ گئے، کتنے ایسے ہیں اس مال کی وجہ سے ان کے گھروں کے اندر لقمہ حلال کا آنا مشکل ہو گیا ہے، کتنے ایسے ہیں جن پر
جو مال کی وجہ سے دوسروں کے کتنے حقوق ضائع کر رہے ہیں. یعنی مال اتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے، ہاں اتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے کہ بس اوقات اس کی ساری عبادات ان مالی معاملات کی وجہ سے صفر 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 بلکہ مائنس میں چلی جاتی ہے مال. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو رحمت بنانے کا، مال کو نعمت بنانے کا، مال کو اللہ کا فضل بنانے کا، مال کو اللہ کا قرب بنانے کا، مال سے دنیا کی راحت آخرت کی کامیابی کا آپ نے یوں رہنمائی فرمائی ہے. جب آدمی یوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو پھر یہ مال فتنہ نہیں بنتا. اللہ رب العزت نعمت مال بھی عطا فرما دے اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی اور اس کے استعمال کا سلیقہ اور طریقہ بھی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.